بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بادل کی گرج اور یہ تمام چیزیں اس پر دلیل ہیں کہ کوئی مدیر و مدبر موجود ہے کہ جو ان سب کی تدبیر کرتا ہے اور تمام امور نظم اس کی جانب سے ہیں۔ بے شک خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور اس سے راز و نیاز کیا۔ وہ وہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے گیا اور ملائکہ اس کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، لیکن تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو، جیسے تمہاری آنکھ نے نہ دیکھا ہو لیکن تم جو کچھ آنکھ سے دیکھ رہے ہو وہ کافی ہے، اور تم سمجھو اور سوچو اور اعتقاد پیدا کر لو۔ بحار الانوار 10 صفحہ 184۔ علم ستارہ شناسی کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ زندیق نے کہا کہ علم ستارہ شناسی کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک علم ہے کہ اس کے فوائد کم، نقصانات زیادہ ہیں، کیونکہ اس کے وسیلے سے مقدرات کو دور نہیں کر سکتے یا کسی خطرے سے محفوظ رہیں۔ اگر منجم کسی مصیبت یا واقعے کی خبر دے تو وہ اپنے آپ کو مقدرات الہی سے نجات نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی خبر دے کہ اس کے حصول میں جلدی نہیں کر سکتا، اگر اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ اس علم کے وسیلے سے اسے دور نہیں کر سکتا۔ منجم اپنے دعویٰ کے ذریعے علم خدا کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قضاء الہی کو اس کے بندوں کے بارے میں تبدیل کر سکتا ہے اور اسے دور کر سکتا ہے۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 183۔ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، حشام جوالی کی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، خداوند کا فرمان سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کی پاکیزگی مراد ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 195۔ حدیث 10 معنی الاخبار صفحہ 9۔ بحار الانوار جلد 9 صفحہ 177۔ حدیث 2۔ نمبر 2، حشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سبحان اللہ کے بارے میں پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو منزہ رکھنا یعنی منزہ اور ہر قسم کے عیب و نقص سے دور رکھنا۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 195۔ حدیث 8۔ تسبیح کیا ہے؟ زید شہام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تسبیح کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ خدا کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، یعنی صفات خدا میں سے ہے، اور اہل بہشت کی دعا عقیدہ ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 12۔ بحار الانوار جلد 9 صفحہ 183۔ حدیث 22۔ کیا خدا غیب ہے اور کیا وہ ہر جگہ ہے؟ عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں کہ ابن الاوجا نے اپنی بعض بحثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے خدا کا نام لیا اور اس کے غائب ہونے کا حوالہ دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم برباد ہو جاؤ، وہ کس طرح سے غائب ہے کہ جو اپنی مخلوق کے نزدیک حاضر ہے اور اس کی شہرک سے زیادہ نزدیک ہے۔ پس وہ انسان کا مدبر اور اسے زندگی عطا کرنے والا ہے، ان کی گفتگو سنتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ ابن ابل اوجا نے کہا، کیا وہ ہر جگہ پر موجود ہے؟ جب وہ آسمان پر ہے تو زمین پر کیسے ہو سکتا ہے، اور جب زمین پر ہے تو آسمان پر کیسے ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اپنے اس بیان سے ایسی مخلوق کی توصیف کی ہے کہ جو ایک جگہ سے جائے تو کوئی اور اس کی جگہ پر آ جائے اور وہ جگہ اس سے خالی ہو جائے۔ جس جگہ پر وہ آیا ہے اس وقت اسے اس جگہ کی کوئی خبر نہیں جہاں پر وہ تھا، لیکن خداوند عظیم الشان اور جزا عطا کرنے والے سلطان سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔
اور نہ ہی کوئی چیز اسے اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی دوسری جگہ سے نزدیک تر نہیں ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 170 حدیث 3۔ خداوند کے فرمان وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ سے کیا مراد ہے؟ ہشام بن حکم کہتے ہیں ابو شاکر دیسانی نے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو ہماری بات کی تائید کرتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ ہے جو آسمان میں معبود اور زمین پر معبود ہے۔ ہشام کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کیا جواب دوں، لہٰذا میں حج پر گیا اور یہ واقعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ زندیق خبیث کی بات ہے، جب تم کوفہ واپس جاؤ تو اس سے کہو کوفہ میں تمہارا کیا نام ہے؟ وہ کہے گا فلاں۔ پھر اس سے کہو کہ بصرہ میں تمہارا کیا نام ہے؟ وہ کہے گا فلاں۔ اس کے بعد اس سے کہو کہ اسی طرح سے ہمارے پروردگار آسمانوں پر خدا اور معبود ہے، اور زمین پر بھی وہ خدا اور معبود ہے، وہ سمندروں میں بھی معبود ہے اور صحراؤں میں بھی معبود ہے، اور وہ ہر جگہ پر خدا اور معبود ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ میں لوٹ کر آیا اور ابو شاکر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ یہ جواب حجاز سے آیا ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ یہ کلام اہل بیت رسالت سے صادر ہوا ہے اور کسی دوسرے کے ہاں سے ایسا کلام نہیں مل سکتا۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 128 حدیث 10۔ خدا کے فرمان واسع کرسی السماوات والارض کا کیا معنی ہے؟ فضیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی علم و اقتدار آسمانوں اور زمین سے وسیع تر ہے کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے فضیل سب کچھ کرسی قدرت میں ہے، سارے آسمان زمین اور ہر چیز کرسی میں ہے۔ امام علیہ السلام سے فرمان میں استعمال ہونے والے لفظ کرسی کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا کرسی یعنی علم۔ العقائد والتوحید صفحہ 239 بحار الانوار جلد 55 صفحہ 9 حدیث 6۔ فرمانے خدا کل شیء ہالک الا وجہہ کی تفسیر کیا ہے؟ نمبر 1، ابن مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھے کہ ایک شخص نے آپ سے خداوند کے فرمان کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی پاک ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، کی تفسیر کے متعلق سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس آیت کی تفسیر میں کیا بیان کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہتے ہیں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے اس کے چہرے کے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سب چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے اس جہت کے کہ جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہو، اور خدا کی وہ جہت ہم ہیں، اور جس کے ذریعے خداوند تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بحار الانوار جلد 4 صفحہ 5 حدیث 9۔ نمبر 2، صفوان جمال خداوند عز و جل کے فرمان خدا کے چہرے کے علاوہ سب کچھ فنا ہو جائے گا کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو انجام دے کر خدا کی طرف جائے وہ ایسی جہت ہے کہ جو نابود نہیں ہوگی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ جس نے اطاعت پیغمبر کی اس نے اطاعت خدا کی۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 195 حدیث 2۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آج کوئی چیز واقع ہو جو کل خدا کے علم میں نہ تھی؟ منصور بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا
کیا یہ ممکن ہے کہ آج کوئی ایسی چیز واقع ہو جائے جو کل تک علم خدا میں نہیں تھی؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔